السلام علیکم. یاسین آپ کے ساتھ حاضر ہے اس منڈے مارکیٹ پریویو کے حوالے سے. آج سنڈے نائٹ ہے اور کچھ گھنٹوں کے بعد مارکیٹیں اوپن ہو جائیں گی. جیسے کہ ہر ہفتے اور اتوار کے حوالے سے سنڈے نائٹ آپ کے ساتھ میں حاضر ہوتا ہوں اور اس میں تمام وہ باتیں ذکر کی جاتی ہیں جس کے اثرات مارکیٹ کی اوپننگ پر رہتے ہیں. تو یہ ہفتہ اور اتوار بڑے اچھے گزرے اور کوئی ایسی خبر ہمارے پاس نہیں آئی جس بیسس پہ ہم یہ کہیں کہ گولڈ سلور یا اسٹاک مارکیٹ میں کوئی ڈاؤن فال آئے گا یا بہت زیادہ تیزی ہوگی. کوئی ایسی خاص خبر مارکیٹ میں نہیں آئی اور نارملی ہم یہ کہتے ہیں کہ نو نیوز از گڈ نیوز. تو اس حوالے سے جو بھی حالات و واقعات پچھلے 15-20 دن سے یا پچھلے ہفتے ہم دیکھ رہے ہیں کہ خاص طور پہ جس طریقے سے امریکہ کی اسٹاک مارکیٹوں میں ایک تیزی کا رجحان مستقل برقرار ہے اور چند مہینوں پہلے جو کرونا وائرس کے بیسس پہ اسٹاک مارکیٹ میں 30-40% ڈاؤن فال آیا تھا وہ تو تمام کور ہو گیا اور اس کے بعد مارکیٹوں نے اپنے ہائی پہ ہائی بنانے شروع کر دیے ہیں. اور فرائیڈے کو بھی یہی صورتحال رہی. نیسڈیک S&P خاص طور پہ اپنی نئی تاریخیں رقم کرتے رہے اور ڈاؤ جونز کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تھوڑا سا اب اس ریس میں تھوڑا سا پیچھے رہ گیا ہے. لیکن جو نیسڈیک اور S&P ہے وہ اپنی تاریخ کی بلندیوں کو چھوتے ہیں, توڑتے ہیں اور نئے باب رقم کرتے چلے آ رہے ہیں. اچھا, اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے گولڈ کے حوالے سے بھی اسی کی کمپیریزن میں بات کرتا رہا ہوں اور ابھی بھی یہی میرا موقف ہے کہ جناب گولڈ کی قیمتیں بھی ابھی برقرار رہیں گی, اوپر کی طرف ہی رہیں گی. اور اس کی وجوہات میں نے آپ سے جیسے ذکر کیا تھا کہ امریکہ کی نیسڈیک میں خاص طور پہ 65% ہائی ٹیک کمپنیز کے شیئرز موجود ہیں اور وہ ہائی ٹیک کمپنیز کی یعنی جب اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ گولڈ, سلور, پیلیڈیم, پلاٹینم کا یوز خاصا ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سونے کی قیمتوں میں بھی خاطر خواہ اضافے کی امیدیں ہی کی جا رہی ہیں. اور باقی گولڈ کے اوپر جانے کی وجہ آپ کو پہلے میں نے آپ سے بتائی تھی کہ پوری دنیا کے انٹرسٹ ریٹ کی کٹوتیوں کا سلسلہ ہے. بلینز اینڈ ٹریلینز آف ڈالر کی جو نوٹ چھاپے جا رہے ہیں, جو اسٹیمولس پیکیجز دیے جا رہے ہیں, ان بیسس پہ بھی سونے کی قدر و قیمت میں ہی اضافہ ہی ہوگا. بہرحال ابھی سے تقریباً 2 سے 3 گھنٹے کے بعد جو مارکیٹ کھلیں گی اس میں کہیں ہمارے پاس ایسی بیڈ نیوز نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ مارکیٹ ڈاؤن ہوں گی. اتوار والے دن ہمارے پاس 2 بڑی امپورٹنٹ مارکیٹ چلتی ہیں جس میں تل ابیب اسرائیل کی اسٹاک مارکیٹ ہے. وہ نارملی مارجنلی تھوڑی سی مارکیٹ مائنس میں تھی لیکن التداول آل شیئر جو کہ سعودی عرب کا اسٹاک انڈیکس ہے وہ 0.62% پلس میں رہا. تو اس کے علاوہ جو ارلی مارننگ آج صبح 5 بجے پاکستانی وقت کے مطابق 5 اور 6 بجے جب چائنا کی مارکیٹیں کھلتی ہیں اس میں ایک بہت بڑی رپورٹ آ رہی ہے. چائنا کی PMI رپورٹ, پرچیزنگ مینیجر انڈیکس کی رپورٹ ہے جو کہ بہتر آ رہی ہے, اچھی آ رہی ہے اور ان بیسس پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹاک مارکیٹوں میں تھوڑا سا ہائر سائڈ پہ موڈ رہے گا کیونکہ S&P اور نیسڈیک جس طریقے سے اوپر چلتے جا رہے ہیں مارکیٹ میں اوپر ہی کی طرف رجحان دکھائی دے رہا ہے. آج شام میں یعنی کل منڈے کی شام کو پاکستانی وقت اور امریکہ میں ارلی مارننگ ہوگی. ایک امپورٹنٹ نیوز ہمارے پاس یہ ہے کہ ایپل اور ٹیسلا یہ 2 کمپنیاں ہیں جو اسپلٹ ہو رہی ہیں. یعنی ایپل کے شیئر جو تقریباً $500 کے قریب ایک شیئر چل رہا ہے یہ اسپلٹ ہو جائے گا اور اس کی جو ایکسپیکٹڈ جو اب موو ہوگی, جو پر شیئر مارکیٹ موو ہوگی وہ $125 کی ہوگی. یعنی 1:4 کے ریشو سے اسپلٹ کیا جا رہا ہے. جن لوگوں کے پاس ایک شیئر اگر ہے ایپل کا تو ان کو 4 شیئر ملیں گے. اس حساب سے اس کی جو اب ٹریڈنگ ہوگی یعنی منڈے کی شام پاکستانی اور امریکہ میں ارلی مارننگ جب ہوگا تو اسٹاک مارکیٹوں میں 1:4 کے حساب سے $125 کا شیئر ٹریڈ ہوگا. اسی طریقے سے ٹیسلا بھی اسپلٹ ہو رہا ہے, وہ 1:5 کے ریشو سے اسپلٹ ہو رہا ہے. اس کی ڈیٹیل زیادہ اویلیبل نہیں ہے لیکن جس طریقے سے ایپل ایک 1:4 میں ڈیوائڈ ہو رہا ہے اسی طریقے سے ٹیسلا جس کی قیمت تقریباً $2200 اور $2300 چل رہی ہے تو مائٹ پاسبل یہ تقریباً $400 اور $500 پہ یہ اسپلٹ ہو جائے گا. تو یہ اسپلٹ کے حوالے سے جو ہمارے پاس رپورٹ آئی ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایپل کے جو شیئر ہیں یہ 5th ٹائم ایسا ہو رہا ہے کہ وہ اسپلٹ کیے جا رہے ہیں
اور اس سے پہلے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جب ایپل کے شیئرز کو اسپلٹ کیا گیا تھا، یعنی اس کو ڈیوائڈ کیا گیا تھا 2 سے 3 اور 4 حصوں میں، تو اس کی پہلے دن یا دوسرے دن جب مارکیٹ میں ٹریڈنگ شروع ہوئی تو 39% پوری اوور آل اسٹاک مارکیٹیں گر گئی تھی، نیچے آ گئی تھیں۔ اب جس طریقے سے میں کافی عرصے سے آپ سے یہی بیان کر رہا ہوں کہ اب امریکہ کی جو مین اسٹاک انڈیکس ہیں، یعنی S&P، ڈاؤ جونز، نیسڈیک، اور خاص طور پہ جب ہم ڈاؤ جونز کی بات کرتے ہیں، ڈاؤ جونز پہ 30 بلو چپس کمپنیز ہیں، اور ان 30 بلو چپس کمپنیز کا بھی اب ذکر نہیں ہوتا ہے۔ یہ آپ نوٹ کریں کہ اب یہ مزید فلٹر آؤٹ ہو گیا ہے، اور صرف ہمارے پاس 5-6 کمپنیز ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم بہت زیادہ بغور خاص جو ہے اس کو مطالعہ کرتے ہیں اور اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو کہ اس کا اوور آل ایفیکٹ جو ہے تمام ریسٹ آف دا اسٹاکس پر کیا پڑے گا۔ اب جیسے کہ پہلے کی رپورٹ ہمارے پاس ہے کہ ایپل اس سے پہلے جب اسپلٹ ہوا تھا تو 39-40% اوور آل مارکیٹیں گر گئی تھیں، تو کل اس بات کی امید کی جا سکتی ہے، ان تمام لوگوں کے لیے گڈ نیوز ہے جو لوگ شارٹ سیلنگ میں بیٹھے ہوئے، یعنی S&P، ڈاؤ جونز، نیسڈیک انہوں نے بیچا ہوا ہے، تو ان بیسس پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسپلٹ ہو رہا ہے ایپل اور اسپلٹ ہو رہا ہے ٹیسلا۔ تو اس کے اسپلٹ ہونے پہ اسٹاک مارکیٹوں میں صرف اس بیس پہ ایک فیئر فیکٹر کی بنیاد پہ مارکیٹیں ڈاؤن ہو سکتی ہیں، یعنی کل شام پاکستانی وقت کے مطابق 6:30 بجے جب نیو یارک کی مارکیٹیں کھلیں گی تو مائٹ پاسبل کہ ایپل کے شیئرز اور اوور آل S&P، ڈاؤ جونز اور نیسڈیک کے شیئرز کی قیمتوں میں کمی آ جائے بیکاز آف دس اسپلٹ پروسیس۔ تو بہرحال یہ امپورٹنٹ ہے، اور تاریخ کے آئینے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسٹاک میں تھوڑا سا ڈاؤن فال آتا ہے اس اسپلٹ کے بیسس پہ۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جناب جس طریقے سے فینگ گروپ ہے، یعنی ایپل، الفابیٹ، گوگل اور امیزون، فیس بک، نیٹ فلکس، یہ تمام وہ فینگ گروپ کہلاتے ہیں جو کہ اب اربوں کھربوں ڈالروں کی کمپنیز بن چکی ہیں۔ اور پچھلے ہفتے ہمارے پاس یہ بھی خبر تھی کہ جناب امریکہ کی سب سے بڑی کمپنی بن گئی ہے ایپل، جو کہ $2 ٹریلین کے مارکیٹ کیپٹلائزیشن کو کراس کر کے ایک نئے مائل اسٹون اس نے کریٹ کیا ہے۔ اس بیسس پہ بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اسپلٹ کی طرف چلی گئی ہے۔ بہرحال اس کی مزید اسٹوریز ہمارے پاس لیٹر آن آئے گی، اور ٹیسلا کے حوالے سے بھی یہی سلسلہ ہے۔ تو یہ امپورٹنٹ ہمارے پاس خبریں۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی گولڈ کی قیمتیں بہرحال اوپر کی طرف ہیں، جو اوور آل سینیریو ہے وہ گولڈ کی قیمتوں میں اوپر ہی دکھائی دے رہا ہے۔ کہیں کوئی ایسی بات ہمارے پاس سامنے نہیں آئی کہ جناب گولڈ کی قیمتیں نیچے آ جائیں گی۔ اور اسٹاک مارکیٹ کے لیے ہم گڈ نیوز یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب اسرائیل اور متحدہ عرب امارات میں جو تجارتی اور سفارتی سلسلہ شروع ہوئے ہیں، اب ان کے درمیان کافی بہتری دکھائی دے رہی ہے، اور بہت سارے عرب کے ممالک ہیں جو کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ابراہم جو ایکارڈ ہوا ہے متحدہ عرب امارات اور اسرائیل میں، اور بھی ممالک اس میں شامل ہو جائیں گے، لیکن بہت سارے جو اسلامک اسٹیٹ ہیں ان کا ایک ہی موقف ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں جب تک فلسطین کو اپنی ریاست نہیں ملے گی، اپنی زمین نہیں ملے گی، ان کے لیے کوئی اسٹیٹ نہیں بنایا جائے گا، اس وقت تک وہ اسرائیل کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ تو ہو سکتا ہے کہ یونائٹڈ نیشن اور امریکہ جو کہ بروکرڈ سروس پرووائڈ کر رہا ہے اس تمام معاملات میں، کچھ نہ کچھ حالات بہتر ہو جائیں، اور فلسطین کے حوالے سے بھی حالات بہتر ہو جائیں۔ فلسطینیوں کو جو پچھلے 70، 80، 100 سالوں سے اپنی سرزمین کے لیے لڑ رہے ہیں، ان کو اپنی سرزمین حاصل ہو جائے، چاہے وہ ویسٹ بینک ہو یا غزہ کی پٹی ہو۔ اس حوالے سے امریکہ اور اسرائیل اس حوالے سے کچھ نہ کچھ پیش رفت ضرور کریں گے کہ حالات مزید بہتر ہو جائیں، لیکن حالات بہتر ہونے کا قطعی یہ مقصد نہیں ہوگا کہ ہم یہ کہیں کہ گولڈ کی قیمتیں نیچے آ جائیں گی، کیونکہ گولڈ کی قیمتیں اوپر آنے کی اور جانے کی وجوہات میں نے پہلے بھی آپ سے ذکر کیا تھا کہ جس طریقے سے پوری دنیا کی اور خاص طور پہ امریکہ کی اسٹاک مارکیٹوں میں ایک تیزی کا انجیکشن لگا ہوا ہے، اور پوری دنیا میں موبائل، آئی پیڈ، آئی فون، یہ جتنے بھی آپ کے موبائل ڈیوائسز ہیں، ان میں سونے، چاندی، پیلیڈیم، پلاٹینم اور کاپر کا بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس طریقے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تمام جو سونے کی قیمتیں ہیں مزید اوپر کی طرف رہیں گی۔ لیکن بہرحال ان 2 دنوں میں ہمارے پاس بہت زیادہ کوئی نگیٹو خبر ایسی نہیں آئی کہ ہم یہ کہیں کہ اس جنگی کیفیت کی بنا پہ سونے کی قیمتیں بہت زیادہ تیزی سے اوپر چلی جائیں گی۔ مائٹ پاسبل مارکیٹ تھوڑا سا $8-10 اوپر نیچے ہوں، لیکن اوور آل جو سینیریو ہے وہ مارکیٹ کا اوپر کی ہی طرف ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی تیل کی قیمتیں، میں نے جیسے کہ کافی دنوں سے آپ سے یہ میں کہتا چلا آ رہا ہوں
کہ آئل کی جو قیمتیں ہیں $41 کے اوپر کا مطلب ہے $41 سے مارکیٹ ہائر سائڈ پہ رہیں گی. تکنیکی اعتبار سے ٹیکنیکلی اور جس طریقے سے پچھلے دنوں لورا اور میرکو جو ہریکین اسٹارم ہٹ ہوئے ہیں گلف آف میکسیکو میں, انہوں نے بہت زیادہ تباہی تو نہیں مچائی اور بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن تھی اور اسپیکولیشن کی جا رہی تھی کہ جناب 2005-2006 میں جو کیٹرینا اور ریٹا جو تباہ کن ہریکین گزرے ہیں امریکہ کی تاریخ میں, اسی کے طریقے سے یہ جو ہریکین ہے ٹراپیکل اسٹارم وہ ہٹ کریں گے امریکہ کے کوسٹل بیلٹ کو, جہاں پر بہت ساری ریفائنریز ہیں اور بہت سارے رگس ہیں. لیکن ایسا نہیں ہوا, یہ ایک نارمل طریقے سے بہت ہیوی ویٹ ہریکین نہیں تھا, ایک ٹراپیکل اسٹارم تھا اور وہ ڈیزالو ہو گیا, جس کی وجہ سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تیل کی قیمتیں اتنی خاطر خواہ اوپر کی طرف نہیں گئیں. لیکن آن دا بیسس آف کرونا وائرس پینڈیمک کے حساب سے جو خبریں ہمارے پاس آ رہی ہیں کہ اب ری اوپننگ کی جو بات آ رہی ہے, اس ری اوپننگ پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تیل کی قیمتیں ڈاؤن سائڈ پہ نہیں بلکہ ہائر سائڈ پہ رہیں گی. اور یہ پورا مہینہ گزر گیا, آج 31 اگست رہے گا اور منتھ اینڈ بھی آج رہے گا. ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ بڑی امپورٹنٹ جو ہے وہ پیش رفت رہے گی, آج ہم ٹیکنیکلی بھی دیکھیں گے. اچھا, اس کے علاوہ ہمارے پاس جو خبریں چل رہی تھی کہ جناب یہ بلینس آف ڈالر کا اسٹیمولس پیکج جو ہے وہ کانگریس نے ابھی تک پاس نہیں کیا, بہرحال یہ پینڈنگ میں اور مائٹ پاسبل سونر اور لیٹر یہ پاس ہو جائے, جیسے کہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ عوام الناس کے بہتری کے لیے یہ پیکج ڈیزائن کیا گیا. اور جیسے جیسے ہمارے پاس یہ خبریں ری اوپننگ کے حوالے سے آ رہی ہیں, تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا, نیچے کی طرف مارکیٹ نہیں آئے گی. ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ یہ انڈیکیشنز آپ کو پہلے بھی میں نے دی تھی, ابھی دوبارہ یہ اس بات کا میں ذکر کروں گا کہ $41 کے نیچے کے سٹاپس پلیس کر کے تیل کو بائی کیا جا سکتا ہے. تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال رہتی ہے. اور باقی کراچی اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے کافی بہتر خبریں ہیں اور حالات سازگار ہیں. کراچی اسٹاک ایکسچینج میں فرائیڈے کو بھی ہم نے دیکھا تھا کہ مارکیٹ میں کلوزنگ اچھے لیولز پر آئی, تقریباً 41,000 کے قریب مارکیٹ چل رہی ہے. بہت سارے شیئرز جو ہے وہ پازیٹیو ٹیریٹری میں چل رہے ہیں, امیدیں اچھی کی جا رہی ہیں. حکومت پاکستان اور عمران خان صاحب بہتر فیصلے کر رہے ہیں, سوائے ایک فیصلہ کے جو کہ ابھی تک وہ کر نہیں پا رہے, اور وہ کراچی کی بدحالی کا نظام ہے جو پاکستان کی تاریخ میں 100 سالہ ریکارڈ اس نے مرتب کر دیا کراچی کی بارشوں نے, جس میں نہ صرف سرجانی ٹاؤن بلکہ ڈیفنس, کلفٹن, ناظم آباد, صدر, کراچی, یہ سارے علاقے ایسے بدحالی کا شکل پیش کر رہے ہیں. اور ہمیں بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ بلدیہ کراچی کی کہاں ہے, کے ایم سی کہاں ہے, میٹروپولیٹن جو ہمارا میونسپل پارٹی ہے کے ایم سی ہے وہ ادارہ کدھر ہے, وہ کہیں دکھائی نہیں دے رہا. نہ وہ سرجانی ٹاؤن میں دکھائی دے رہا ہے, وہ نہ ہی وہ نارتھ ناظم آباد میں دکھائی دے رہا ہے, نہ ناظم آباد میں, نہ ڈیفنس میں, نہ کلفٹن میں, نہ صدر میں. کیا ہمارا کراچی جو ہمارا صوبہ سندھ کا کیپٹل ہے, کیا وہ کسی بلدیاتی ادارے کے بغیر چل رہا ہے؟ کیا وہ ہمیشہ سے یہی آسرے میں رہے گا کہ وفاق اس کی مدد کرے گی؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بہت دیر کر جائیں اور کوئی ایسا عمل ہو جائے, پھر ہمارے سندھ حکومت, پیپلز پارٹی کی حکومت اور ایم کیو ایم, پی ٹی آئی, یہ سارے پریشان ہو جائیں کہ یہ کیا ہوا. ہمیں اس سے پہلے کہ کچھ بہت زیادہ سیریس کنڈیشن اختیار کر جائے یا ہمارا کراچی سیاسی تبدیلیوں کا شکار ہو جائے, بہتری کی طرف ہوگا, جو بھی ہو بہتری کی طرف ہو. لیکن جس طریقے سے بہت ساری اسپیکولیشن چل رہی تھی کہ کراچی کو جو ہے وہ وفاق کے حوالے کر لیا جائے گا اور اس کو ایک نیا اسٹیٹس دیا جائے گا, تو بہرحال ہماری تو دعا ہے کہ جو بھی ہو وہ بہتر ہو. ظاہر ہے اسلام آباد بھی پاکستان کا کیپٹل ہے, کوئی دوسرا ملک نہیں ہے, اور ظاہر ہے وہ جو کچھ بھی کریں گے کراچی کے لیے اور کراچی کے عوام جو یہاں رہتے ہیں ان کے لیے بہتر کام کیا جائے گا. اس بدحالی کے حال میں جہاں پر بہت سارے علاقوں میں ابھی تک بجلی نہیں ہے, پانی نہیں ہے, گیس نہیں ہے, لوگ بڑی تکلیف میں زندگیاں گزار رہے ہیں, تو ہماری یہ دعا ہے, استدعا ہے کہ جلد از جلد کراچی کے حالات بہتر ہو جائیں. انشاءاللہ صبح مارننگ بریفنگ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.